बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान की जानिब से पंजाब में एतमाद के वोट के हवाले से सरप्राइज़ दे दिया गया है, और जो कहा जा रहा था इमरान खान की जानिब से कि हम इस मामले को लंबा नहीं होने देंगे, इमरान खान ने इजलास बुला लिया है। बड़ी अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज ज़मान पार्क में अहम मुलाकातें हुई, उसमें मोहम्मद सलाई भी मौजूद थे। बड़े फैसले ले लिए गए हैं और 7 मुश्तरका इजलास बुला लिया गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि इस सारे गैर आइनी जो हथकंडे हैं, उसके बाद जो सबसे अहम काम हुआ है वो गवर्नर पंजाब की जानिब से अपने वजाहत पेश की गई है कि मैंने ये सारा कुछ क्यों किया है। जो आइन को तोड़ा गया है वो क्यों तोड़ा गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि आज कुछ अरशद शरीफ कत्ल केस में मजीद 3 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फवाद चौधरी की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामलात तय होने की चीज़ें हैं और जो नया इस्टेब्लिशमेंट की नई एक इंतज़ामिया आई है, उनके साथ मामलात बेहतर होने की आज उन्होंने इसका इजहार किया है। अरशद शरीफ कत्ल केस में 3 गवाहान की शहादतें कलमबंद हो गई हैं और ये JIT का 10वां इजलास हुआ। इस दौरान 3 गवाहान उमर गुल आफरीदी, हसन अयूब और जुल्करनैन हैदर, इनकी जो हैं वो शहादतें कलमबंद की गई। ये तीनों ARY न्यूज़ से जुड़े हुए साफ़ी हैं और इनके जो बयानात हैं वो कलमबंद किए गए हैं, चूँकि इनके पास ये करीबी साथी भी समझे जाते थे अरशद शरीफ के, और इनके पास कुछ तफसीलात थी जो ये बताना चाहते थे। तो इन तीनों के, जुल्करनैन हैदर के, हसन अयूब और उमर गुल अफरीदी के बयानात कलमबंद किए गए हैं। पुलिस तर्जमान के मुताबिक JIT ने साफ़ी के कत्ल के मामले में शहादतें कलमबंद करके मज़ीद अहम गवाहों को तलब कर लिया है और अरशद शरीफ कत्ल केस पर कायम खसूसी JIT का अगला इजलास कल होगा, क्योंकि जनवरी के पहले हफ्ते में इनकी जानिब से जमा करवानी है रिपोर्ट इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस वजह से जो JIT है वो बड़ी तेज़ी के साथ इन सारे मामलात को देख रही है। इसमें सेटिस्फेक्शन वाली बात यह है कि जो फैमिली है, अरशद शरीफ की फैमिली और अरशद शरीफ की वालदा, उनकी बेवा, उनके बयानात भी कलमबंद कर लिए गए हैं और उनके वही बयानात कलमबंद किए गए हैं जो उनकी जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे या जिन लोगों की तरफ इशारा था। जबकि दूसरी जानिब फवाद चौधरी की जानिब से कुछ अहम इंकशाफात किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब से आसिम मुनीर ने कमान संभाली है फ़र्क पड़ा है और ना उस तरह हमें कॉल्स आ रही हैं, जो धमकी में इस कॉल्स का सिलसिला था वो भी रुक गया है और मीडिया पर प्रेशर भी कम हो गया है। और जो इमरान खान की मीडिया, जो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर उनके इंटरव्यूज़ हैं जो रोक दिए जाते थे, या इमरान खान की जो मीडिया कवरेज को रोक दिया जाता था, उसमें भी बहुत फ़र्क हमें महसूस हुआ है। और वो कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि आसिम मुनीर के आने के बाद जो कमान में तब्दीली है, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और हम सिर्फ अपना जो मौक़िफ़ है आइन और कानून के मुताबिक वो कौम के सामने रख सकें। उनकी जानिब कहा गया कि 3 बार कमर बाजवा और DGISI को कहा गया कि इमरान खान आपको डी नोटिफाई कर देंगे। इमरान खान ऐसा कुछ सोचा तक ना था कि किसी को वो डी नोटिफाई करेंगे, लेकिन उनको ये था कि हमें डी नोटिफाई कर देंगे इमरान खान। उन्होंने कहा एक तो हर वक्त रिकॉर्डिंग्स होती रहती हैं, ये भी बड़ा मसला है। इस्तिलाह से हट कर बात बताई जाए तो लगता है कि जैसे साजिश हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैठा है गपशप कर रहा है और एक ख़ास वर्ड किसी के लिए इस्तेमाल हो जाता है और गपशप में कोई किसी के बारे में कुछ कह दे, तो अब आपने जो रिकॉर्डिंग का सिलसिला तो शुरू किया हुआ है, तो वो बात जब आप तक पहुंचती है तो बाज़ औक़ात ये हकीकत है जब दोस्त बैठे होते हैं वो दूसरे दोस्त के बारे में बड़ी खुली डुली बात कर देते हैं जो उनका कोई इंटेंशनली नहीं होता, उनकी कोई नीयत नहीं होती कि वो उसके बारे में कुछ गलत कहें, लेकिन शुगल में, मज़ाह में या एक फॉर्मेलिटी में जो बात की जाती है तो वो कहते हैं कि उससे ये लगता है कि कोई साजिश हो रही है। उसका ये मतलब नहीं होता कि कोई साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल किया कि आपने कमर बाजवा के बारे में बात की तो अब परवेज़ इलाही के गुस्से के लिए अब तैयार हैं, उस पर उन्होंने कहा कि अब इमरान खान परवेज़ इलाही से तो गाइडलाइन नहीं लेंगे, परवेज़ इलाही ने गुस्से में बात कर दी होगी, वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने कोई परवेज़ इलाही से थोड़ी गाइडलाइन लेके बात करनी है, उनका अपना एक तरीक़ाकार है और वो बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद जैसे आई, चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन किया, उससे तासुर बनता है कि अब कोई डबल गेम करे या ट्रिपल गेम करे, असेंबली तो तोड़नी पड़ेगी। चीफ सेक्रेटरी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनके कमरे में जो लोग आए हैं
لگتا نہیں ہے کہ وہ اداروں کے لوگ تھے. ہماری جہاں تک انفارمیشن ہے وہ رانا ثناءاللہ اور ان کے لوگ تھے، اور سارا الزام اداروں پر دھڑا گیا ہے اور الزام چیف سیکرٹری کی جانب سے اداروں کی طرف اشارہ کیا گیا. لیکن ہماری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ رانا ثناءاللہ اور ان کے لوگوں کی جانب سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. ان کو جو کمرے میں بند کیا گیا ہے وہ اداروں کے لوگ نہیں تھے. فواد چودھری نے کہا کہ وفاقی حکومت کو بھی خوش کر لیں اور یہ بھی اکٹھے رہ لیں. صدر عارف علوی اور اسحاق ڈار کی ملاقاتوں میں بریک تھرو نہیں ہوا. ان کی حکمت عملی ہے عمران خان کو نائل کر کے کرمنل کیسز بنائیں، پھر 1 سال انتخابات ملتوی کیے جائیں، اس دوران یہ سیاسی طور پر دوبارہ کچھ حاصل کر لیں. انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ سیاسی پوزیشن نہیں لے سکتے کہ آپ سے معیشت نہیں سنبھلے گی. اس وقت زرداری نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہونا مصیبت ہے. پاکستان میں پہلے اسٹیبلشمنٹ تھی، اب عمران خان بھی ایک حقیقت ہے. پہلے صرف اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت تھی، اب عمران خان بھی ایک حقیقت بن چکا ہے، اور جو اس حقیقت کو نظر انداز کرے گا وہ اپنا اور ملک کا نقصان کرے گا. فواد چودھری نے کہا کہ حکومت جانے کے بعد بھی کہا گیا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، الیکشن ہو رہے ہیں، اب نامعلوم کالز نہیں آ رہی، اور میڈیا پر بھی عمران خان بلاک نہیں ہوئے. پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ کچھ منفی چیزیں بھی ہیں جس میں ایم پی ایز نے کہا کہ انہیں کالز آ رہی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اگر ختم ہو جائیں تو معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. جبکہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو تاثر ہے کہ ڈبل گیم ہے، وہ کہتے ہیں ڈبل گیم ہو، ٹرپل گیم ہو یا کوئی بھی گیم ہو، اصل وہی ہوگا جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا اور جو اپنے عوام کی طاقت سے کھڑا ہوگا. اصل پاور اسی کے پاس ہے. انہوں نے کہا اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس 2 چوائسز ہیں، حقیقت کو مانیں اور اشتراک کریں یا لڑائی کریں. کمیونیکیشن گیپ سے غلط معلومات دی جا رہی ہیں، اور اسی کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ باجوہ صاحب کو بھی اور سابق جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ آپ کو عمران خان ڈی نوٹیفائی کرنے والے ہیں. یہ صرف کمیونیکیشن گیپ تھا جس کی وجہ سے ان کو غلط انفارمیشن دی جا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کو کہا آپ نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا میں ساتھ ہوں، پھر بعد میں بھی کہا آپ کا تو فائدہ ہو گیا، آپ مقبول ہو گئے، انتخابات ہوں گے، یہ کہتے رہے، دوسری طرف سب کچھ ہوتا رہا. سفیر نے کہا ہمارے پارلیمنٹیرینز اب یہاں آ کر پی ایم سے تصویر نہیں بنواتے کیونکہ اوورسیز پاکستانی ان کو پسند نہیں کرتے، جو وزیر اعظم کو پسند نہیں کرتے. اس وجہ سے جو لوگ ہیں وہ اب ان کا جو معاملات ہیں وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں. اور فواد چودھری نے کہا کہ یہ سارے جو معاملات ہیں الٹیمیٹلی یہ ان کے گلے پڑیں گے اور یہ مزید معاملات کو خراب نہیں کر سکتے. جبکہ دوسری جانب گورنر پنجاب کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، چونکہ گورنر پنجاب کی جانب سے 2 نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے. انتہائی ذلت کا سامنا اٹھانا پڑا جب لاہور ہائی کورٹ نے اعتماد کے ووٹ کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا اور وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو ہے نوٹیفیکیشن اس کو بھی معطل کر دیا. تو اس پر جو گورنر ہاؤس ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ میں قانون اور آئین کی بالادستی کے ساتھ کھڑا ہوں. وزیر اعلیٰ کو آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لیں. آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیا. اب ہم عدالت کے فیصلے کا احترام بھی کریں گے. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم نے آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ملک کو بحرانوں سے بچانے کے لیے حکومت بنانے کا فیصلہ کیا، اور میں نے کوئی آئین نہیں توڑا، اور میں اس سارے معاملے پر عدالتوں کے فیصلوں پر اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن میں عدالتوں کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں. چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ آرٹیکل 6 والا ان کے گلے پڑے گا، اس وجہ سے اب وہ انہوں نے جو نیچے والی لائن ہے وہ پکڑنا شروع کر دی ہے. جبکہ عمران خان ہر حال میں ان کو سرپرائز دینے کے لیے تیار ہے. عمران خان کی زیر صدارت سینئر قیادت کا آج اجلاس ہوا زمان پارک لاہور میں. مونس الہی بھی موجود تھے، اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس میں پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 2 جنوری کو بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ مشترکہ اجلاس ہوگا، اس میں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ارکان قومی اسمبلی جو پنجاب اسمبلی ہیں وہ شریک ہوں گے. پارلیمانی پارٹی اجلاس میں نمبر گیمز پورے ہونے پر اعتماد کے ووٹ کے عمل کو بھی آگے بڑھایا جائے گا. دونوں پارٹیوں کے بیرون ملک گئے اراکین کو بھی پاکستان پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. اجلاس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان، پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر عثمان بزدار، چیف وہب سید علی عباس شاہ، فواد چودھری، شفقت محمود، میاں اسلم اقبال اور محمود رشید تھے. اسی طرح وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی موجود تھے. عمران خان نے کہا کہ ہم اس معاملے کو 11 جنوری تک نہیں جانے دیں گے، ہم 2 جنوری کو اپنا اجلاس بلا لیا ہے. ہم اپنے تمام جو یہ مشترکہ اجلاس ہوگا، اور اس میں جو کاف لیگ کی قیادت ہے اس میں مونس الہی بھی موجود تھے. تو عمران خان نے کہا کہ میں تمام جو کاف لیگ کی قیادت ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے آپ جب کہیں گے ہمارے جو 10 ممبران ہیں وہ حاضر ہوں گے، اور پرویز الہی بھی تیار ہیں
اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے۔ اس وجہ سے جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم 2 جنوری کو، اب 2 جنوری کو اور اس سے ایک دن پہلے تمام ممبران کو 1 جنوری کو لاہور پہنچنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ 2 جنوری کو اجلاس ہوگا، ممبران کو پہنچنے کے لیے 1 جنوری کا کہا گیا ہے۔ 2 جنوری کو جب پاکستان تحریک انصاف اپنے 186 لوگوں سے زائد ممبران کو اکٹھا کر لے گی، 187 کا جیسے نمبر پورا ہوگا تو سپیکر کو کہہ کے 3 یا 4 جنوری کو اعتماد کا ووٹ لے لیا جائے گا، اور وہ جہاں پر موجود ہوں گے پھر ان کو پاکستان تحریک انصاف خود اپنی جو پروٹیکشن میں لے کر جائے گی اسمبلی میں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اسمبلی ہال میں اجلاس ہو جائے اور وہیں پہ پھر آگے جو اگلی کارروائی ہے اس کے لیے بھی لوگوں کو وہاں بٹھایا جائے۔ عمران خان کسی بھی صورت میں، اور یہ بات تو اب واضح ہے، اور یہ بات جو امپورٹڈ حکومت ہے یا پی ڈی ایم ہے ان کی جانب سے بھی کی گئی ہے، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ عمران خان اب لازم و ملزوم ہیں، عمران خان کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور عمران خان کو بھی یہ پتہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ کا کہہ کر وہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا آئین کہتا ہے کہ وہ جو بھی وہاں پر موجود لوگ ہوں گے ان میں سے جس کے پاس اکثریت ہوگی وہ اعتماد کا ووٹ لے لے گا۔ تو اس وجہ سے یہ پی ٹی آئی سے بڑھ کے ان کے لیے پریشانی ہے، پی ڈی ایم کے لیے ان کی اوقات اس دن پتہ چل جائے گی جس دن ان کے 25 سے 30 ممبران وہاں پر موجود نہیں ہوں گے، ان کو لگ سمجھ جائے گی اور ان کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کی ٹکٹ کی کیا قیمت ہے، اور اس وقت ان کی جو ٹکٹ ہے اس سے لوگ اپنی جان چھڑوا رہے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا مناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔